السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار ایک اینٹی بائیوٹک کا نام ہے، ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے۔ جب انسان کا جسم گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہو، گناہوں کے میل کچیل میں چلا گیا ہو، اور انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہو، سیاہ نقطے لگ چکے ہوں، گناہوں کے میل کچیل سے بیمار ہو چکا ہو، دل پتھر ہو چکا ہو، جسم بدبودار ہو چکا ہو، اب جب انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اب علماء کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، کوئی تسبیح بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ اب اس انسان کا جسم بدبودار ہے، تو کیا یہ بدبودار میل کچیل والے جسم کو یہ تسبیح فائدہ دے گی، یا اس جسم کو فائدہ دے گی جو جسم میل کچیل سے پاک ہے، صاف ہے؟ تو یقیناً اسی کو فائدہ دے گی جس کا جسم میل کچیل سے پاک ہے۔ تو اب جب انسان میل کچیل میں، گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، گناہوں کی گندگی میں لتھڑ چکا ہے، اور میل کچیل سے بدبودار ہو چکا ہے جسم، اس کو صاف کرنے کے لیے اب اینٹی بائیوٹک دوا جس کو استغفار کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کے لیے استغفار ضروری ہے، تو انسان کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب استغفار کرے گا تو اس کا جسم میل کچیل سے صاف ہوگا، دل کی سیاہی اور زنگ ختم ہوگا، اور جسم جو میل کچیل سے، گناہوں کی گندگی سے بدبودار ہو چکا ہے، وہ صاف ہونا شروع ہوگا۔ تو اب اس کو استغفار بھی فائدہ دے گا، اس کو سبحان اللہ کی تسبیح بھی فائدہ دے گی، اور اس کو باقی ذکر و اذکار بھی فائدہ دیں گے۔ اور ایک دن آئے گا کہ اس کا جسم بالکل گناہوں سے، میل کچیل سے پاک صاف ہو چکا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب استغفار کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور اب یہ جب اولاد مانگے گا اللہ اولاد بھی دیں گے، اور مال مانگے گا اللہ مال عطا فرمائیں گے۔ کس چیز کی تنگی ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی ہی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو حل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے استغفار ضروری ہے، استغفار کی کثرت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اور پھر آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو استغفار جو ہے بہت بڑی اس کی برکات ہیں، تمام پریشانیوں کا، تمام بیماریوں کا حل ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا استغفار کثرت سے کیا کرو۔ تو دوبارہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے مال میں، اولاد میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ہر بیماری کا ایک ہی علاج بتایا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن میں آپ نے پڑھا نہیں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائے گا، مال و اولاد میں برکت بھی دے گا، نہریں بھی جاری فرما دے گا، باغات پیدا کر دے گا تمہارے لیے، خوشحالی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو سب چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں بتایا ہے، تو اس لیے استغفار کی کثرت کریں۔ اور اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ صیغے بھی آتے ہیں استغفار کے، جو اللہم اغفر لی پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی دیتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کی تسبیح ہے، یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
نہیں پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آسان ہو انہی صیغوں میں جو ہے استغفار کیا جائے اور دل سے کیا جائے، دل سے استغفار کیا جائے۔ ایسے استغفار کریں توجہ سے، اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور یہ گمان کریں کہ میں نے استغفار پڑھے میرے دل سے گناہ نکل گئے، دوبارہ استغفار کا جملہ پڑھیں میرے دل سے گناہ نکل رہے ہیں۔ جب اس طرح کر کے پڑھیں گے، اس طرح توجہ دے، تو آپ کا جسم، آپ کا دل آپ کو ہلکا محسوس ہوگا، اور یوں محسوس ہوگا کہ جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے، ایک ہلکا محسوس ہونا شروع ہوگا، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ایسے نہیں کہ سامنے گناہ بھی ہو رہا ہے، ادھر استغفار بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی ہے استغفار بھی کر رہا ہے، تو ایسے استغفار سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل سے کریں، گناہ چھوڑنے کا عزم کریں، اللہ کی طرف توجہ ہو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم ہو، پھر استغفار کریں، دیکھیں استغفار سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا اثر جسم کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر آپ یہ مجھے بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔